آپ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ مریم علیہ السلام کی جب وہ کفالت کر رہے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے مریم علیہ السلام کو دیکھا، کتنی مریم السلام شروع سے نیک تھیں، بلیسڈ تھیں، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی تھی، اور بہت عبادت گزار تھی، بہت عبادت گزار تھی۔ بیت مقدس میں ایک حجرہ تھا ان کا، اس حجرے میں ایک خاص حجرہ تھا، وہاں پر بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی، عبادت کرتی، اور اکثر حضرت زکریا جب ان کے حجرے پہ آتے تو دیکھتے کہ فروٹس پڑے ہوئے، اور وہ بے موسمی پھل ہوتے تھے، یعنی سمر کے فروٹس ونٹر میں ہوتے تھے، ونٹر کے فروٹ سمر میں ہوتے تھے۔ اب ظاہر ہے اس دور میں فریج تو نہیں ہوتا تھا، تو وہ حیران ہوتے تھے کہ فروٹس کہاں سے آئے، تو حضرت مریم سے پوچھتے تھے کہ مریم یہ آپ کے پاس فروٹس کہاں سے آئے، تو جواب دیتی تھی کہ اللہ نے دیا۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، جب انہوں نے یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے خواہش ظاہر کی۔ اس سے بہت زبردست ایک پوائنٹ مینشن ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو بجائے کہ حسد کرنے کے، جیلس ہونے کے، آپ اس کے لیے بھی دعا کریں، اور یہ وہ موقع ہے کہ آپ اللہ سے اپنے لیے بھی مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ جیسے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ بھی کہنا چاہیے، رائٹ؟ اور یہ بات یاد رکھیے کہ نظر پیاروں کی بھی لگ جاتی ہے، یہی تو فرق ہے اصل میں العین میں اور حسد میں۔ فرق ہی یہ ہے، حاسد جو ہوتا ہے، عین اور حاسد میں کیا فرق ہے؟ حاسد جو ہے وہ حسد کرنے والا ہے جو آپ کا دشمن بنتا ہے اور ریسنٹمنٹ کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ سے چیز چھین لی جائے۔ عین جو ہوتا ہے، العین یعنی کہ نظر لگانے والا، وہ بیسکلی آپ کا پیارا بھی ہو سکتا ہے، جو کیئر لیس ہو۔ کیئر لیس سے مراد ہے ماشاء اللہ نہ کہے، ٹھیک ہے؟ آپ سے پیار کرتا ہو، آپ کی چیزیں دیکھے۔ عین جو ہے یہ ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے، شوہر کو بیوی کی لگ جاتی، بیوی کو شوہر کی لگ جاتی، بچوں کو لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان الفاظ کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ماشاءاللہ کہنا چاہیے ایک دوسرے کو بھی، اللہم بارک، یہ دعا بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیک، یہ بھی کہنا چاہیے۔ بہرحال تو ہوا ایسے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مریم کو علیہ السلام کو فروٹس مل رہے ہیں بے موسمی، تو انہوں نے سائڈ پر جا کے بڑی خوبصورت اللہ سے دعا کی، انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو ہے میرے رب مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اب دیکھیں وہ لوگ ایسے تھے، ان کا ایمان ریوائیو ہوتا تھا ایسی چیزیں دیکھ کے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اللہ سے اینڈ تک امید لگاتے تھے، اور اللہ کو ایسے ہی رویے جو ہے وہ پسند ہے۔ تو بہرحال بڑی ہی خوبصورت ان کی دعائیں ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو لوگ اولاد کے حوالے سے منتظر ہیں ان کو یہ دعائیں بہت پڑھنی چاہیے۔ ایک دعا سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک السمیع الدعاء۔ کیا ہے ٹرانسلیشن؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ، مائی لارڈ گرانٹ می فرام یور سیلف ذریۃ، اے گڈ آف اسپرنگ، طیبۃ، پاک، انڈیڈ یو آر دا ہیرر آف سپلیکیشن، انہ السمیع الدعاء، بے شک تو دعا سننے والا۔ اللہ کو واسطہ بھی دیا، ٹھیک ہے؟ پرفیکٹ دعا ہے کہ اللہ کا ایٹریبیوٹ بھی ہے اور اللہ کو واسطہ بھی دیا۔ ایک اور دعا ہے، وہ ہے سورہ انبیاء میں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے بغیر کسی وارث کے نہ چھوڑی۔ یہاں پہ بہت انپورٹنٹ پوائنٹ دوبارہ آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ دیکھیں زکریا علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے بغیر وارث کے نہ چھوڑی، تو مفسرین ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ بتاتے ہیں کہ وارث سے یہاں کیا مراد ہے، کہ میرے زمینوں کا وارث، ٹھیک ہے، میری پراپرٹی کا وارث، یا میری جو ہے وہ پوری جائیداد کا وارث۔ پہلی بات ہے زکریا کے پاس جائیداد تو کوئی تھی نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک کارپینٹر تھے۔ حضرت زکریا کی تعریف ہے نا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کمایا، ہاتھ سے کھایا، وہ کارپینٹر تھے۔ کیا اس کو کہیں گے اردو میں؟ بڑھئی کہیں گے کارپینٹر کو؟ تو جی درخان، جی۔ تو ایک تو پہلی بات جائیداد تو ان کے پاس کوئی تھی نہیں۔ تو یہاں پہ بڑا خوبصورت پوائنٹ جو میں نے شروع میں بھی مینشن کیا کہ دیکھیں ان کی ساری فکر کیا تھی کہ اللہ دنیا میں بدامنی نہ پھیل جائے، دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہ ہو جائے، تو اے میرے رب تو میری اولاد کو میرا وارث بنا۔ کس چیز میں وارث بنا؟ میرے اچھے کام میں، میرے اچھے کام میں اس کو شیئر کرنے والا بنا۔ کیا ویژن ہے! اور دیکھیں اللہ نے اس ویژن کی بدولت ان کی دعا سنی، ٹھیک ہے؟ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج ہم اولاد کیوں چاہتے ہیں کہ میری زمینوں کا وارث مل جائے، ٹھیک ہے، میری پراپرٹی کا وارث مل جائے، میرے بزنس کا مجھے وارث مل جائے، جیسے انڈین موویز میں دکھایا جاتا ہے نا، یہ میرے بزنس کا مالک ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ غلط ہے، حرام ہے، لیکن یہ کوئی ویژن نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں بطور مسلم ویژن سیٹ کرنا ہے کہ اولاد چاہیے کیوں ہے۔ بہت سوچیں اس پہ، بہت سوچیں کہ مجھے اولاد کیوں چاہیے۔ وہ لوگ جن کے پاس ابھی تک نہیں ہے، یا وہ لوگ جو شادی کرنے والے ہیں جن کی شادی ہوگی، میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں، سوچیں اولاد کیوں چاہیے، اور جتنا سوچ کر اللہ سے مانگیں گے ویسی اولاد ملے گی، ٹھیک ہے؟ جو اللہ سے دعائیں انہوں نے کی ویسی اولاد اللہ نے انہیں دی، ٹھیک ہے؟ ایگزیکٹ ویسی اولاد دی، کیونکہ ان کی دعائیں بہت کمال کی تھی۔